عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے پروگرام میں ہم عہد قدیم میں سے دوسرے سیموئیل کی کتاب اس کے 13ویں اور 14ویں باب کا مطالعہ کریں گے۔ ہم ابھی بھی اس تعلق سے بات کر رہے ہیں کہ داؤد نے وہی کاٹا جو اس نے بویا تھا۔ پروگرام کے آغاز سے پہلے میں خدا کے خادمین کو خوش آمدید کہنا چاہوں گا۔ ڈاکٹر اسامہ خوش آمدید۔ بہت شکریہ ڈاکٹر معین خوش آمدید۔ شکریہ بھائی۔ اور اسٹوڈیو میں آئے ہمارے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ بھائی اسامہ، میرا خیال ہے کہ ہمارے ناظرین میں سے کوئی داؤد کے بارے میں یہ سوچے گا کہ جب ناتن اس کے پاس آیا اور اس نے توبہ کر کے اقرار کیا تو خدا کو اس کے بعد اسے معاف کر دینا چاہیے، تو خدا نے اس کے پھل کاٹنے پر اصرار کیوں کر کیا؟ ہمیں 3 باتیں ذہن میں رکھنی ہوں گی: بونا، کاٹنا اور ناگزیر۔ بونا، کاٹنا اور معیار، بونا، کاٹنا اور مقدار۔ بائبل بونے، کاٹنے اور ناگزیر کے متعلق یہ نہیں کہتی کہ آدمی جو کچھ بوئے شاید وہی ہی کاٹے آدمی جو گا۔ کچھ بوتا ہے وہی اس کاٹتا میں ہے۔ شاید نہیں بلکہ لکھا ہے کیونکہ آدمی جو کچھ بوتا ہے وہی کاٹے گا۔ یہ ایک ناگزیر اصول ہے، پر بونے، کاٹنے اور معیار کے متعلق لکھا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی اس اصول کے قریب جانے سے اور اسے ناپسند کرے، پر بائبل میں لکھا ہے کہ جو کوئی اپنے جسم کے لیے بوتا ہے وہ جسم سے ہلاکت کی فصل کاٹے گا، اور جو روح کے لیے بوتا ہے وہ روح سے ہمیشہ کی زندگی کی فصل کاٹے گا۔ اگر ہم خداوند کے لیے محنت کریں تو ہم مقرر کردہ وقت میں فصل کاٹیں گے، اور بونے، کاٹنے اور مقدار کے مطابق لکھا ہے جو کوئی تھوڑا بوتا ہے وہ تھوڑا کاٹے گا، جو بہت بوتا ہے وہ بہت کاٹے گا۔ یہ خدا کے مستقیم اصول میں سے ہے۔ یہ سچ ہے کہ یہ گناہ کی مزدوری نہیں بلکہ گناہ کے تابع ہو جانا ہے، اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہر گناہ کی سزا ہے، کیونکہ گناہ حد سے زیادہ مکروہ ہے۔ تو اگر میں محض کانٹے بوؤں گا تو میں صرف کانٹے کاٹوں گا۔ یہ خداوند کے الفاظ ہیں۔ کیا جھاڑیوں سے انگور یا اونٹ کٹاروں سے انجیر توڑتے ہیں؟ اگر داؤد نے جھاڑیاں یا اونٹ کٹارے اگائیں تو اس سے انگور یا انجیر نہیں آ سکتے۔ اس نے زناکاری کا بیج بویا، اس کے گھر میں زنا ہوا۔ میں آپ سے ایک اور اصول جاننا چاہتا ہوں۔ اگر ہمارے ناظرین میں سے کوئی ہمیں سن رہا ہے اور کہتا ہے ہاں میں نے ماضی میں برے کام کیے، میں اس کا انکار نہیں کرتا، پر میں مسیح کو قبول کرتا ہوں۔ ماضی میں جب میں خدا سے دور تھا تو میں نے سب لا علمی میں کیا۔ کیا میں بھی اپنی زندگی میں اس کا پھل کاٹوں گا؟ میں نے قتل کیا اور زنا کیا اور چوری کی اور ماضی میں یہ سب کچھ کیا۔ کیا یہ لازمی ہے کہ میرے ایمان لانے کے بعد میرا سب کچھ میرے ساتھ پیش آئے گا؟ پالوس نے کہا کہ جب وہ غیر ایماندار تھا تو لا علمی میں سب کچھ کیا، پر ہمیں خداوند کے بھرپور فضل اور اس کے رحم کو دیکھنا چاہیے۔ در حقیقت ہم آخری ابواب میں پڑھیں گے کہ داؤد نے اس کے بعد غلط کام کیا۔ 3 دن مملکیت میں مری ہونا تھی، پر وبا کے ایک پورے دن بعد اور یبوسی ارونا کے خلیان پر اور کلوری کے پہاڑ پر خداوند نے جو کام ہمارے لیے کیا، ہم اس پر حیران ہوئے۔ کٹائی مکمل نہیں ہوئی پر وہ ختم ہو گئی۔ اگر میں بری فصل کاٹنے سے ڈرتا ہوں تو میں اپنی روح خداوند کو دیتا ہوں اور اس سے کہتا ہوں کہ جو تجھے بھلا معلوم ہو تو اس کے ساتھ کر۔ مثال کے طور پر ہم نے داؤد کو بری فصل کاٹتے دیکھا اور اس کے خلاف سازش اور بھاگنے کو دیکھا۔ ان خوبصورت ابواب اور آیات میں لکھا ہے، 15 باب کی 25ویں آیت میں یوں مرقوم ہے: تب بادشاہ نے صدوق سے کہا جو اس وقت سردار کاہن تھا کہ خدا کا صندوق شہر کو واپس لے جا، پس اگر خداوند کے کرم کی نظر مجھ پر ہوگی تو وہ مجھے پھر لے آئے گا اور اسے اور اپنے مسکن کو مجھے پھر دکھائے گا۔ پر اگر وہ یوں فرمائے کہ میں تجھ سے خوش نہیں، تو دیکھ میں حاضر ہوں، جو کچھ اس کو بھلا معلوم ہو میرے ساتھ کرے۔ جو کوئی برا بیج بوئے گا اور اس کی کٹائی کا انتظار کرتا ہے تو اسے داؤد کی طرح برتاؤ کرنا چاہیے اور خود کو خدا اور اس کے رحم کے سپرد کر دینا چاہیے، اور اس سے کہے کہ جو تجھے بھلا معلوم ہو تو میرے ساتھ کر۔ اور میں آپ کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں، آپ خدا کا رحم دیکھیں گے۔ تو عام طور پر خدا اس کے پاس آنے والے گناہ گار کے گناہ کی سزا کو وہ ختم کر دیتا ہے۔ جی بالکل۔ لیکن فصل کاٹنے کا تعلق ابدی سزا سے نہیں بلکہ ابھی ہمارے وقت سے ہے۔ بالکل۔ شاید منشیات یا سگریٹ یا
शराब होती है तो अपने जिस्म से इसकी फसल काटेगा, पर उसके गुनाह की अब्दी सजा क्रूस पर मसीह के काम की बदौलत खत्म हो गई। सही। हो गई। भाई मोइन, उसने जो फसल काटना शुरू की वो अमनून और तिमर की कहानी है। आप खुदा के नजरिए से इसे कैसे देखते हैं? जैसा कि हमने सुना, कटाई का मयार बोते हुए उसने कत्ल और जना को बोया, और 13वें बाब में कत्ल और जना हुआ। और तमर और अमनून भाई बहन हैं, पर जो दाऊद है उसकी माँ मुख्तलिफ है। और मैं कहूँगा कि दर हकीकत अमनून, हम अपने नौजवानों को ये कहानी बताते हैं कि बाइबल बताती है कि अमनून तमर पर आशिक था, इस हद तक कि वो उसके इश्क में बीमार पड़ गया। ये मोहब्बत नहीं, हवस का मुतबादल था, और इसका सबूत 15वीं आयत में मिलता है। जब उसने वो हासिल कर लिया जो उसे चाहिए था, तो फिर अमनून को उससे सख्त नफरत हुई, और ये नफरत उसके जज्बा इश्क से बढ़कर थी। मतलब उसका इश्क तब तक था जब तक उसे उससे मतलब था। और दाऊद ने कटाई के तौर पर अपने खानदान में यही चीज बोते हुए देखी, और दाऊद के फैसले में दूसरी भेड़ ये थी कि अमनून मारा गया, और फिर अबीसलूम की बारी थी। मतलब कि मैं कहूँगा कि अमनून के बाद यहाँ अबीसलूम की बारी थी। फिर पहले सलातीन में अदुनिया मारा गया। सो ये असूल दाऊद पर लागू हुआ, मगर हमें इसके दूसरे पहलू को नहीं भूलना कि खुदा ने दाऊद पर रहम किया। मैं चाहता हूं कि इस वाक्य के बारे में बताइए। जैसा आपने कहा कि तिमर ने उससे भीख मांगी, तिमर ने उससे भीख मांगी और कहा, नहीं मेरे भाई, मेरे साथ जबर ना कर, क्योंकि इसराइलियों में कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए, तो ऐसी हमाकत ना कर। और भला मैं अपनी रसवाई कहाँ लिए फिरूंगी, और तू भी इसराइलियों में अहमकों में से एक की मानन ठहरेगा। गुनाह के नतीजे का असर दोनों अतराफ होता है, जो ये गुनाह करते हैं। हम सबको, नौजवानों को, इससे तंबीह हासिल करनी चाहिए। देखिए, ये नहायत जरूरी है कि हम इससे सबक सीखें और इससे तंबीह हासिल करें। जिस तरह आज हम कहते हैं, जिस पर जबर किया गया, अमनून ने जिस पर जबर किया उसने शर्मिंदगी में जिंदगी गुजारी। और ये भी कहा जाता है कि उसने जिंदगी भर शादी नहीं की। और अमनून ने जो फसल काटी वो ये कि वो मारा गया। और 2 साल बाद तमर के भाई अबीसलूम ने उसका बदला लिया। तो यहाँ मैं उन सब से कहता हूँ जो इब्लीस के धोखे में आकर ये ख्याल करते हैं ये मोहब्बत है, ऐसा कुछ नहीं। ये गलत और नापाक हवस है जो नौजवानों को काबू करती हैं। और मैं खास करके नौजवान लड़कियों को कहूँगा, जब वो उसे हासिल कर लेगा जिसे वो चाहता है, तो वो उसे निकाल देगा। उसने अपने मुलाजिम को बुलाकर उसे बाहर निकलवा कर अंदर से चटकनी लगा दी। इसके नतीजे में ये खबर दाऊद तक पहुंची, और जब दाऊद बादशाह ने ये सब बातें सुनी तो नहायत गुस्सा हुआ। इसके बाद कुछ नहीं हुआ। अब हम वक्फा लेंगे, और वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। नाज़रीन, एक वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। तो हाजिर होते हैं एक वक्फे के बाद। खुशामदीद। आइए बढ़ते हैं अपने मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। जी। जब दाऊद के बेटे ने गुनाह किया तो इसकी जानिब दाऊद के रद्द अमल पर हम हैरान होते हैं। वो उसके साथ सख्ती से पेश नहीं आया, बल्कि जब खबर सुनी तो वो उस पर गुस्सा हुआ। तो बताइए ये कैसा रद्द अमल था? तो आप हैरान हैं? जी मैं हैरान हूं। हैरान? जी मैं भी हैरान हूँ। दाऊद के घराने में ऐसा सानेहा कैसे हो सकता है, और उसने सिर्फ उस पर गुस्सा किया। क्या दाऊद इस मुकाम तक पहुंच गया था जहां वो हर चीज को मामूली समझता था? अगर आप हैरान हैं तो मैं इस रद्द-ए-अमल पर बहुत गुस्सा हूँ। अगर कोई उसकी कमीज पर कॉफी गिरा दे तो वो बहुत गुस्सा होगा। अगर उसका बटुआ खो जाए तो वो बहुत गुस्सा होगा। पर अगर उसकी बेटी के साथ ऐसा हुआ और उसके बेटे ने ये जुल्म और जबर उस पर किया, तो इसका रद्द-ए-अमल महज गुस्सा करना था। उसने उसके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की। दरअसल ये एक मजाक महसूस होता है, और इसलिए नहीं कि अमनून सबसे बड़ा था, वो दाऊद के सबसे करीब था, बल्कि दाऊद अपने बेटों के साथ अमूमन यूं ही पेश आता था। हम देखते हैं कि बाइबल अदोनिया के बारे में क्या बयान करती है। वो दाऊद के बेटों में से एक था, और उसका भी कत्ल हुआ था, और वो उसका हकदार था। बाइबल कहती है
کہ اس کے باپ نے کبھی اس کو اتنا بھی نہیں کہا کہ تو نے ایسا کیوں کیا ہے، کبھی اس نے یہ نہیں کہا کہ اے میرے بیٹے یہ غلط ہے، یہ شرمناک ہے۔ اکثر والدین سمجھتے ہیں کہ بچوں کے لاڈ اٹھانا محبت ہے، پر محبت کبھی لاڈ اٹھانے کا مطلب نہیں، کیونکہ بائبل ہمیں سکھاتی ہے اگر تو اسے چھڑی سے مارے گا تو وہ مر نہ جائے گا۔ پر میں آپ کو کہتا ہوں کہ عملی حقیقت کے مد نظر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر تو اسے چھڑی سے مارے گا تو وہ مر نہ جائے گا، بلکہ اگر تو اسے چھڑی سے نہ مارے گا تو وہ مر جائے گا۔ اور یقیناً ان بچوں کی چھڑی نہ ماری گئی اور وہ مر گئے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لوگوں کے درمیان 3 کردار بہت اہم ہیں، کاہن، نبی اور بادشاہ۔ پر افسوس ہم نے دیکھا کہ ایلی کاہن نے اپنے بچوں کو کیسے تربیت کی اور وہ ایک بڑی مثال تھا، اور سیموئیل نبی نے اپنے بچوں کی پرورش کیسے کی اور وہ ایک بڑی مثال تھا، اور بادشاہ نے اپنے بچوں کی پرورش کیسے کی۔ داؤد ایک بڑی مثال تھا، کسی نے بھی اپنے باپ دادا کی غلطیوں سے نہیں سیکھا۔ خداوند ہمیں فضل بخشے کہ ہم اپنے باپ دادا کی کوتاہیوں سے سیکھ سکیں۔ ہمیں صرف ان کی تاریخ کو نہیں پڑھنا، بالکل، بلکہ ہمیں ان کے بعد ان کے گھرانوں کی تاریخ اگر بھی اسے پڑھنی معلوم چاہیے، ہوتا کہ سیموئیل بلکہ اور دھیان ایلی کے رکھتا۔ ساتھ کیا ہوا تو وہ یہ نہ کرتا۔ صحیح۔ بھائی معین 23ویں آیت سے واقعات زور پکڑتے ہیں، اور ابھی سلوم امنون کو مارنے کا منصوبہ بنانا شروع کرتا ہے، اور اس نے ایسا کیا بھی، اور اپنے خاندان اور رشتہ داروں کے پاس اپنے نانا کی زمین کو بھاگ گیا۔ وہ قتل کی وجہ سے بھاگا۔ میں اس واقعے کے بارے میں مزید جاننا چاہوں گا۔ بلکہ میں داؤد سے متعلق اس آخری حصے سے شروع کروں گا۔ پر وہ اپنے بچوں میں سے کسی کو کچھ نہیں کہہ سکا۔ میں تصور کرتا ہوں کہ جب داؤد غصہ ہوا اور اپنے بچوں کی بدی کو نہ روک سکا تو اس نے اپنے دل میں برائی کو محسوس کیا۔ اس کی وجہ وہ گناہ نہیں تھا جو اس کے گھر میں ہوا، بلکہ وہ گناہ تھا جو پہلے اس سے سرزد ہوا تھا، اور اب نتائج آ رہے ہیں۔ ابیسلوم 2 سال سے اپنے بھائی کو نقصان پہنچانے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ اس نے دعوت رکھی اور بادشاہ کے بیٹوں کو بلا کر چال چل کر ان کو دھوکہ دیا، اور ان کو مے پلا کر اس نے کہا کہ امنون کا خاص خیال رکھا جائے۔ اس کے خادم نے اس کے کہنے پر اس کو مے پلائی، اور جب امنون کا دل مے سے سرور میں تھا تو نتیجہ یہ ہوا۔ تو امنون نے اپنے نوکر کو حکم دیا کہ اسے مار ڈالے، لیکن اس نے نہیں مارا، پر اس نے اپنے نوکروں سے اس کا قتل کروایا اور خبر پھیلا دی۔ لیکن سارے اسرائیل کو پتا تھا کہ امنون نے اپنی بہن کے ساتھ کیا کیا، اور تمام اسرائیل کو خبر تھی کہ ابیسلوم نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا کیا، اور اس کے گناہ کے بدلے اس نے کیا فصل کاٹی، اور داؤد کے گھرانے میں اس کی زندگی بدتر ہو گئی۔ ابیسلوم اپنے بھائی کو مارنے کے بعد بھاگ گیا، اور بہت پہلے جب قائن نے اپنے بھائی کو مارا تو وہ بھی بھاگ گیا تھا۔ میں پوچھنا چاہوں گا، گناہ کا نتیجہ بھاگنا ہے؟ بھاگنے سے کیا اچھا ہوگا، یا بھاگ کر جانا کوئی حل ہے؟ اول اس کہانی میں بائبل ہمیں ایک بہت ہی اہم چیز کا حوالہ دیتی ہے۔ وہ کہاں بھاگا؟ وہ نانا کے پاس گیا۔ بائبل بتانا چاہتی ہے کہ اس کا آغاز کتنا برا تھا۔ داؤد کے غلط رشتے اور غلط شادیوں کے نتیجے میں اس کا ایک غلط بیٹا پیدا ہوا، سو وہ اپنے نانا کے پاس بھاگ گیا جہاں پر وہ جا کر پناہ لے سکے۔ لیکن میں کہوں گا کہ آپ عام طور پر اگر خدا سے بھاگ رہے ہیں تو آپ بھاگ کر کہاں جا سکتے ہیں؟ بہتر ہے کہ آپ گناہ سے دور بھاگیں اور یسوع کے پاس آ جائیں۔ آپ یسوع کی صلیب کے نیچے آ جائیں، اور یہاں مسیح آپ کے گناہوں کو لے لے گا۔ اور جب فرشتے لوط کے پاس سدوم میں گئے تو انہوں نے بھی اسے بھاگ جانے کا کہا، لیکن کہاں؟ انہوں نے جگہ بتائی وہ وہاں جا سکتا ہے جہاں وہ زندہ رہ سکتا ہے۔ اگر وہ وہیں رہتا تو بھسم ہو جاتا، لیکن وہ اس جگہ سے بھاگا جہاں جہنم تھا، اور ایسی جگہ گیا جہاں پر مکمل تحفظ ہے، اور وہ واحد جگہ مسیح کی صلیب ہے جہاں پر آپ کو ہر اس گناہ سے مکمل طور پر تحفظ ملے گا جو آپ کے پیچھے ہے۔ ہم ایک وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ عزیز ناظرین، ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ خوش آمدید۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ جی، کس کا سوال ہے؟ جی
دوسرے سیموئیل کے 14ویں باب کی 27ویں آیت میں ذکر کیا گیا ہے کہ ابی سلوم سے 3 بیٹے پیدا ہوئے اور ایک بیٹی جس کا نام تمر تھا، پر دوسرے سیموئیل 18ویں باب کی 18ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ اس نے کہا میرے کوئی بیٹا نہیں جس سے میرے نام کی یادگار رہے۔ اس تضاد کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بھائی معین، کیا اس کے واقعی کوئی بیٹے نہیں تھے؟ دیکھیں، پہلی آیت یہ بیان کرتی ہے کہ اس کے بچے تھے اور ایسا ہی تھا، اور یہ ہمیں 14ویں باب میں ملتا ہے، اور جب ہم 18ویں باب میں واقعات کو دیکھتے ہیں تو اس کے 3 بیٹے مر چکے تھے اور اس کے بچوں میں سے تمر کے سوا کوئی نہ رہا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے نام نہیں دیے گئے۔ اس نے اپنی بیٹی کا نام اپنی بہن پر رکھا جس کے ساتھ یہ سب ہوا۔ بیٹیاں باپ کا نام نہیں بڑھا سکتی، یہ بیٹے کر سکتے ہیں، اور اس لیے اس نے ایک یادگاری بنائی تاکہ اس کا نام امر ہو جائے، یا پھر اسرائیل میں اس کا رابطہ رہے، سو اس کے بیٹے تھے۔ لیکن جب ہم 18ویں باب پر پہنچتے ہیں تو وہ سب مر چکے تھے۔ بھائی اسامہ، 14ویں باب میں زوریا کے بیٹے یوآب نے ابی سلوم کو واپس لانے کے لیے داؤد کے دل کو نرم کرنا چاہا، جی، سو اس نے اسے ایک کہانی سنائی۔ اس کہانی میں کیا ہوا اور اس کے کیا معنی تھے؟ یوآب نے ایک دانش مند عورت بلوائی اور 2 بیٹوں کی کہانی بنائی، بیوہ کے 2 بیٹے، جس میں سے ایک نے دوسرے کو مار دیا، اور اس بیٹے کا کنبہ اس کی جان کے بدلے اس قاتل کو مار دینا چاہتے تھے۔ تو وہ عورت کہتی ہے کہ یوں تو میں اپنے دونوں بیٹوں کو کھو دوں گی، وہ میرے انگارے کو جو باقی رہا بجھا دیں گے، اور میرے شوہر کا نہ تو نام نہ بقیہ روی زمین پر چھوڑ دیں گے۔ سو داؤد نے اسے یقین دہانی کرائی اور کہا کہ وہ اس کی بابت حکم دے گا۔ پھر اس نے عورت سے گفتگو کو بدل کر اس بنی سلوم کے مطابق بات کی کہ امنون مر چکا ہے، اور اگر داؤد ایسے بیٹے کو معاف کر رہا ہے جسے وہ نہیں جانتا تھا، وہ ابی سلوم کو معاف کیوں نہیں کرتا؟ اور ہمیشہ کی طرح داؤد کا دل اپنے بچوں کے لیے نرم ہوا کیونکہ وہ ان کے سامنے بہت کمزور تھا۔ تب بادشاہ نے یوآب سے کہا، دیکھ میں نے یہ بات مان لی، سو تو جا اور اس جوان بنی سلوم کو پھر لے آ۔ اس نے اس بات کو یقینی نہیں بنایا کہ کیا ابی سلوم نے توبہ کی، یا ابی سلوم اپنی غلطی پر پچھتایا، یا ابی سلوم کا واپس آنا اچھا ہے کہ نہیں۔ اس نے کسی بات کا پتہ نہ کیا۔ جب ابی سلوم واپس آیا تو بہت برا ہوا کیونکہ اسے اپنے گناہ پر کوئی پچھتاوا نہیں تھا، اور اس نے داؤد بادشاہ کو تخت پر سے ہٹانے کی سازش شروع کر دی۔ فصل کی کٹائی بری تھی اور ہم داؤد میں روحانی حساسیت نہیں دیکھتے۔ کیا خدا واقعی چاہتا تھا کہ وہ بنی سلوم کو واپس لائے یا نہیں؟ اور اگر اس نے اسے واپس لانا تھا، وہ ابھی تھا یا کب تھا؟ اور اگر اس نے اس کے ساتھ بیٹھنا تھا تو اسے کیا کہنا تھا؟ وہ اسے واپس لے آیا پر اس کے ساتھ نہ بیٹھا، اس نے 2 سال کے لیے چھوڑ دیا۔ ابی سلوم کے دل میں اپنے باپ کے لیے بہت برے خیال آئے، وہ داؤد بادشاہ کو تخت سے ہٹانے کے لیے کام کرنے لگا۔ در حقیقت دھوکے کا نتیجہ دھوکا ہے۔ داؤد نے ایک دن اوریا کو دھوکا دینے کا سوچا، اور اس دھوکے کے نتیجہ میں اوریا مر گیا، اور اس دھوکے کے نتیجہ میں داؤد موت کے بہت قریب ہو گیا۔ یہ نئی بات نہیں کہ ہم نے یعقوب کو اپنے باپ کو دھوکا دیتے ہوئے دیکھا اور اس کے بچوں نے اسے دھوکا دیا۔ یعقوب نے عیساؤ کے کپڑوں سے اپنے باپ کو دھوکا دیا، اس کے بیٹوں نے یوسف کے کپڑوں سے اسے دھوکا دے دیا۔ سو اسے دھوکا ہوا کیونکہ اس نے جو کچھ بویا وہی کاٹا۔ صحیح۔ بھائی معین، میں چاہتا ہوں کہ آپ 14ویں باب کی 14ویں آیت پر اپنی رائے پیش کریں، کیونکہ ہم سب کو مرنا ہے اور ہم زمین پر گرے ہوئے پانی کی طرح جمع ہوتے ہیں جو پھر جمع نہیں ہو سکتا، اور خدا کسی کی جان نہیں لیتا بلکہ ایسے وسائل نکالتا ہے کہ جلا وطن اس کے ہاں سے نکالا ہوا نہ رہے۔ ہمیں ان خوبصورت الفاظ کے متعلق بتائیے، ہم ان سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ ہم ان سے اہم سبق حاصل کرتے ہیں اور دراصل تمام سامعین کو اس سے سیکھنا چاہیے۔ شروع میں وہ ایک حقیقت کو بیان کرتی ہے، کیونکہ ہم سب کو مرنا ہے، جیسے وہ کہتی ہے کہ زندگی کا آخر ہے، اور میں کہوں گا کہ ہم سب کو اس چیز کا احساس ہونا چاہیے۔ تو اگر موت ناگزیر ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے سیکھنا چاہیے۔ مگر دوسری طرف اگلی آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا فضل ہے کہ وہ انسان کے ساتھ صابر ہے، اور خدا کسی کی جان نہیں لیتا بلکہ ایسے وسائل نکالتا ہے، اور وہ کسی کی جان لینے میں جلدی نہیں کرتا، کیونکہ خدا کو شریر کو مارنے میں کوئی خوشی نہیں، بلکہ وہ اس کا خیال کر کے اسے موقع دینے کا سوچتا ہے تاکہ وہ سچی توبہ کرے، خدا کے پاس لوٹ آئے، ورنہ
وہ اپنی نافرمانی اور ڈھٹائی کی فصل کاٹے گا۔ یہ الفاظ کیونکہ ہم سب کو مرنا ہے یاد دلاتے ہیں کہ بائبل کہتی ہے کہ جس طرح آدمیوں کے لیے ایک بار مرنا اور اس کے بعد عدالت کا ہونا مقرر ہے، تو اگر موت ہے، موت اس کا آخر نہیں ہے۔ وہ زمین پر انسانی زندگی کا فطرتی اختتام ہے، پر کیا موت سب چیزوں کا اختتام ہے؟ سچ تو یہ ہے کہ گناہ گار کے لیے موت کے بعد زندگی بہت خوفناک ہے، اور مسیح کا ہمارے لیے صلیب پر مرنا اس میں تبدیلی لاتا ہے۔ یہ نہ صرف زندگی کے نظریے میں بلکہ موت کے نظریے میں بھی تبدیلی کا باعث ہے۔ اس لیے پالوس کہتا ہے کہ کیونکہ زندہ رہنا میرے لیے مسیح ہے، اور مرنا نہ تو دہشت ہے نہ ہی ایک ہولناک اختتام، بلکہ مرنا نفع ہے۔ تو میرے سامعین سے اور آپ سے یہ سوال ہے، تو کیا آپ کے لیے موت دہشت ہے یا نفع؟ میرے لیے وہ نفع ہے، اور ناظرین کے لیے میری خواہش ہے کہ ہر ایک اپنے اس ناگزیر اختتام کے متعلق سوچیں۔ شکریہ۔ اب وقت ہے کہ ہم جانے کے مہمانوں نے آج کیا سیکھا۔ میرا سوال ہے، جب داؤد نے اپنے گناہ پر پچھتا کر اس کا اقرار کر لیا تو خدا نے اس گناہ کا نتیجہ اسے کیوں کر کاٹنے دیا؟ پہلے ہمیں اس بات کو واضح کرنا ہے کہ کٹائی گناہ کی مزدوری نہیں بلکہ گناہ کے نتائج تھے، اور جہاں پر ہم بونے اور کاٹنے کے اصول پر غور کرتے ہیں، ہمارے پاس بونے، کاٹنے اور ناگزیریت کے اصول ہیں۔ بائبل یہ نہیں کہتی کہ آدمی جو کچھ بوتا ہے شاید اسے کاٹے گا، اس کے بجائے لکھا ہے کہ وہی کاٹے گا۔ اور بونے اور کاٹنے اور معیار کے اصول کو دیکھا، میں کیا بوتا ہوں؟ جو روح کے لیے بوتا ہے وہ روح سے ہمیشہ کی زندگی کی فصل کاٹے گا۔ آخری نقطہ، بونے، کاٹنے اور مقدار کا اصول۔ میں ایک بیج بوتا ہوں پر ایک بڑا درخت کاٹتا ہوں۔ جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے، جی۔ پر گناہ کی سزا ہٹا دی گئی۔ صحیح۔ ہم جانتے ہیں کہ دوسرے سیموئیل 14 باب کی 27ویں آیت میں لکھا ہے کہ ابی سلوم کے 3 بیٹے تھے اور ایک بیٹی جس کا نام تمر تھا، لیکن دوسرے سیموئیل 18:18 میں لکھا ہے کہ اس کے کوئی بچے نہیں تھے۔ ہم ان دونوں کو کیسے سمجھتے ہیں؟ بے شک 14ویں باب میں ابی سلوم کے 3 بیٹے اور ایک بیٹی تھی جس کا نام تمر تھا، لیکن جب ہم 18ویں باب پر پہنچتے ہیں اس کے 3 بیٹے مر چکے تھے، صرف اس کی بیٹی بچ گئی جس کا نام تمر تھا۔ اس لیے بائبل میں لکھا ہے کہ اس کے کوئی بیٹے نہیں جس سے اس کے نام کی یادگار ہو۔ تمر تھی پر وہ اس کے نام کی یادگار نہیں رکھ سکتی تھی۔ صحیح۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ خداوند آپ سب کو بہت برکت دے۔ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ ناظرین، میں اس کا اختتام اس بات سے کروں گا جو اس دانشمند عورت نے کہی، کیونکہ ہم سب کو مرنا ہے اور ہم زمین پر گرے ہوئے پانی کی طرح ہو جاتے ہیں۔ موت کے بعد عدالت سب کی منتظر ہے، اور زمین پر انسان کی زندگی کا نتیجہ موت ہے، گناہ کا نتیجہ موت ہے۔ لیکن خدا نے کچھ اور دیکھا اور نجات کا ایک اور دروازہ کھولا۔ ہم پڑھتے ہیں کہ بلکہ ایسے وسائل نکالتا ہے کہ جلا وطن اس کے ہاں سے نکالا ہوا نہ رہے۔ خدا نے نجات کا ذریعہ تیار کرنا شروع کیا، اور اس کے معنی خداوند یسوع مسیح کی صلیب سے ہیں۔ اگر انسان کی موت برحق ہے تو نجات اس کا الہی علاج ہے، اور یہ وہی دوسرا دروازہ ہے جو خدا نے جلا وطنوں اور بھاگے ہوئے اور نافرمان گناہ گاروں کے لیے تیار کیا۔ اگر کوئی گناہ گار انسان یا قصوروار مسیح کی صلیب اور مسیح کی صلیب کے کام کے پاس آتا ہے، اس وسیلے کے پاس آتا ہے جو خدا نے نجات کے لیے تیار کیا ہو، تو وہ اپنے گناہوں سے معافی پاتا ہے۔ پھر موت نقصان نہیں بلکہ نفع ہوگی۔ اس لیے میں آپ کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ آج سے ہی اپنے آخر کے بارے میں فیصلہ کریں۔ آپ اپنی زندگی کہاں گزاریں گے اور آپ اپنی ابدی زندگی میں کہاں ہوں گے؟ یقیناً مسیح کے ساتھ ہوں گے، کیونکہ یہی سب سے بہتر ہے۔ یا پھر آپ آگ اور گندھک کی جھیل میں ہوں گے۔ اگلی قسط میں آپ سب سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ کو برکت دے۔ سيدي حياتي رضاك يا سيدي، ما لي سواك يا سيدي، حياتي رضاك يا سيدي، أنت متكلي
نفسي حلو ما أشهاك يا سيدي نفسي لا تسلك يا سيدي حلو ما أشهاك يا سيدي نفسي لا تسلك يا سيدي تفرح قلبي أنرت لي دربي حينما ألقاك يا سيدي عذب ما أحلاك يا سيدي حينما ألقاك يا سيدي عذب ما أحلاك يا سيدي تبدد همي تفرج عني وسط الأشواك يا سيدي عيناي تراك يا سيدي في وسط الأشواك يا سيدي عيناي تراك يا سيدي تضمد جرحي تجدد فرحي نفسي في حماك يا سيدي عيني لعلاك يا سيدي نفسي في حماك يا سيدي عيني لعلاك يا سيدي